کلام مقدس میں سے دیکھیں گے مرکز کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک. جب وہ وہاں سے نکل کر مارگ میں جا رہا تھا تو ایک منشی اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے پوچھا, ہے اتم گرو, انت جیون کا ادھیکاری ہونے کے لیے میں کیا کروں؟ یسوع نے ان سے کہا, تو مجھ سے اتم کیوں کہتا ہے؟ کوئی اتم نہیں, کیول ایک ارتھات پرمیشور. تو آگیاؤں کو تو جانتا ہے, ہتیا نہ کرنا اور بہوچار نہ کرنا, چوری نہ کرنا, جھوٹی گواہی نہ دینا, چھل نہ کرنا, اپنے پتا اور اپنی ماتا کا آدر کرنا. اس نے ان سے کہا, ہے گرو, ان سب کو تو میں لڑکپن میں سے مانتا آیا ہوں. یسوع نے اس پر درشٹی کرتے اس سے پریم کیا اور اس سے کہا, تجھ میں ایک بات کی گھٹی ہے, جا جو کچھ تیرا ہے اسے بیچ کر کنگالوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے اور تجھے سورگ میں دھن ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. اسی بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ شوق کرتا ہوا چلا گیا, اور کیونکہ وہ بہت دھنی تھا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی آشیش ہو. آمین آمین. خداوند کا شکر ہو. میں آپ کے لیے اردو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, پلیز غور سے سنیں. لکھا کلام مقدس میں, اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا, کہ نیک استاد, میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا, تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک, یعنی خدا. تو حکموں کو تو جانتا ہے, خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, فریب دے کر نقصان نہ کر, اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. اس نے اس سے کہا, اے استاد, میں نے لڑکپن سے ان سب باتوں پر عمل کیا ہے. یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا, ایک بات کی تجھ میں کمی ہے. یسوع نے کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے, جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا, کیونکہ بڑا مالدار تھا. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے دی ایئر آف اریسٹنگ دی سلپری بلیسنگز. آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یہ سال ایسا سال ہے جس میں ہم اپنی پھسلنی بلیسنگز کو تھام سکیں گے, پکڑ سکیں گے. کین یو سے آمین؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ ہماری زندگی میں برکت آتی ہے اور وہ ویسے ہی چلی جاتی ہے, یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار وہ مجھے جاب مل جانی تھی لیکن نہیں ملی, وہ میرا کام ہو جانا تھا لیکن نہیں ہوا, یہ میں نے گاڑی خرید لینی تھی لیکن نہیں خرید پایا, یہ مجھے گھر جو ہے وہ مل جانا تھا لیکن نہیں ملا. کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ ان چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے یا ان کو کنٹین کر سکے, ان کو حاصل کر سکے. کوئی دوسرا ہم سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے جو ان کو ہم سے چھین لیتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی پر زور ہے اور زوراور اسے چھین لیتا ہے. کون چھین لیتا ہے؟ زوراور. اور زوراور ہونے کے لیے میرے عزیزو, اور چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زوراور بننا پڑے گا, ہمیں طاقتور بننا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو جانچنا پڑے گا, تاکہ وہ ساری جو سلپری بلیسنگز ہماری زندگی میں آتی ہیں اور سلپ ہو کر چلی جاتی ہیں, ان کو ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے خاندانوں میں کنٹین کر سکے, ان کو سنبھال سکے. اور this is the year when you can arrest all your slippery blessings in your life and in your families. کیونکہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ بڑھوتری کا خدا ہے, وہ برکت کا خدا ہے, اور اس نے ہمیں برکت کے لیے بلایا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں سے کمزور رہیں, وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ تو برکت پائیں لیکن ہمارے ہاتھ خالی کے خالی رہ جائیں. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے رہیں.
کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. یاد رکھے میرے عزیزو, خدا بڑی بڑی چیزیں ہمیں دینا چاہتا ہے, اور خدا یہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم بڑی بڑی چیزوں کی خواہش رکھیں, صرف یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے رہیں. اور میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی جی میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ چلو ایک کمرے کا میرے کار مل جائے, چلو 2 کمرے کا مل جائے. نو, یو ڈونٹ نیڈ 1 or 2 bedroom house, you need bigger palace. اور اپنے اوپر قناعت نہ کرے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, بلکہ خدا پر قناعت کرے, کیونکہ you are the children of most high God. آپ عام لوگ نہیں ہیں, آپ زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی خدا آپ کو کوئی کمی ہونے دینا چاہتا ہے. یاد رکھیں, خداوند یسوع مسیح آپ میں رہتا ہے, اور آپ کہاں پر رہتے ہیں؟ ہاں جی, اگر مسیح آپ میں ہے تو آپ کہاں ہیں؟ ہم مسیح میں ہیں, کیونکہ پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور اگر ہم مسیح میں ہیں تو پھر یاد رکھیں جو بلیسنگز مسیح کے لیے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں. جو عہد, جو وعدے خدا نے مسیح کے ساتھ کیے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں. اگر مسیح سب کچھ کرنے کے قابل ہے تو آپ بھی سب کچھ کرنے کے قابل ہیں. Because you can do each and every single thing. Nothing is impossible with you. You need to know who you are. آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ ہیں کیا اور کتنی قوت اور طاقت خدا نے آپ کو دی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا ہے. کتنا اختیار دیا ہے؟ کل اختیار دیا. All authority has been given to Jesus. اور اگر ہم یسوع میں ہیں تو then we have all that authority. Possess it in the name of Jesus Christ. اس کو لیں اور اس کو استعمال بھی کریں, because this is the year when you need to use your authority. Don't try to use your power. کیونکہ ہم بہت دفعہ مسیحی جو ہے ہم اپنی قوت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور بہت دفعہ ہم قوت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, لیکن خدا ہمیں اختیار دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اختیار کو استعمال کریں. اور سارجنٹ, ٹریفک سارجنٹ کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ ایک ٹریفک سارجنٹ جو ہے وہ ایک بڑی لوری کو اشارہ کر کے روک دیتا ہے, اور گاڑی لوری جو ہے, بڑی ٹرک جو ہے وہ اس کے پاس آ کے رک جاتا ہے. وہ اپنی قوت سے اس کو روکتا نہیں ہے, وہ اپنی طاقت استعمال نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کرتا ہے. تو میرے عزیزو, خدا نے آپ کو آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا ہے, تو اس اختیار کو استعمال بھی کریں. یہ نہیں کہ اس اختیار کو لے کر ڈراز میں رکھ کے اس کو بند کر کے اس کو تالا لگا دیں. That is not God's will. That is not God's plan for us. یہ خدا کا ارادہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو, اور یہ بھی خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ سلپری بلیسنگ سے بھری پڑی رہیں, کہ ہماری زندگیوں میں معجزات ہونے کے قریب ہوں اور وہ معجزات ہوتے ہوتے رک جائیں, ہماری زندگیوں میں برکات آئیں اور برکات ہوتے ہوتے رہ جائیں. That is not God's plan for us. خدا کی مرضی میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم معجزات سے بھرپور زندگی بسر کریں, اور یہ ہمارا پیدائشی حق ہے. This is our birth right. کیونکہ ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں, ہم عام انسان نہیں ہیں, ہم عام لوگ نہیں ہیں. خدا نے مجھے اور آپ کو نور بنایا ہے, اور نور کا کام تاریکی کو بھگانا ہے, یہ نہیں کہ خود ہی تاریکی ہو جانا. خدا نے مجھے اور آپ کو نمک بنایا ہے اس دنیا کا, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر نمک کے کوئی مزہ نہیں. You are the taste of this world. اس دنیا میں رہنے کا مزہ آپ مسیحیوں کی وجہ سے ہے, لیکن اگر آپ کی زندگیاں بھی تاریکی کی طرح ہو جائیں گی تو پھر تاریکی میں اور نور میں کہاں سے فرق آئے گا؟ کہیں نہیں آئے گا میرے عزیزو. So try to know yourself کہ who you are, کہ آپ ہیں کون اور کیسے آپ ان ساری چیزوں کے اوپر غالب آ سکتے ہیں. So پہلی بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں under this title, this is the year of arresting our slippery blessings, یہ ہے کہ don't miss this chance. اس موقع کو ضائع نہ کریں. اور یہ جو نوجوان ہے جو بھی ہم نے کلام مقدس میں سے جس کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے,
یہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. تو خداوند نے اس سے کہا کہ کلام تیرے پاس ہے, اس کو پڑھ اور اس کے اوپر عمل کر. تو اس نے کہا میں تو بچپن ہی سے اس کے اوپر عمل کرتا آیا ہوں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ ابھی تیری زندگی میں ایک بات کی کمی ہے, ایک بات کی کمی تیری زندگی میں ہے. تو میرے عزیزو, آج خدا مجھ سے اور آپ سے بھی چاہتا ہے کہ اس سال میں ہم اپنی زندگیوں میں اس ایک کمی کو ڈھونڈیں جو ہماری زندگیوں میں سلپری بلیسنگز کا سبب بن رہا ہے. وہ ایک کام جس کی وجہ سے ہماری آئی برکت جو ہے وہ رک جاتی ہے. وہ ایک کام جس کی وجہ سے ہم خدا کا جلال ظاہر کرنے کے باعث نہیں ٹھہرے. وہ ایک کام جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کو جا رہے ہیں. وہ ایک کام ڈھونڈے, وہ ایک کمی اپنی زندگی میں دیکھیں. وہ کون سی ہے جو آپ کو نور بننے کی بجائے تاریکی بنا رہا ہے. وہ ایک کمی کو ڈھونڈے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں موجود جو نمکینی ہے, جو ٹیسٹ ہے, وہ جاتا جا رہا ہے یا کم ہوتا چلا جا رہا ہے. This is the year when God wants you to know yourself. اپنے آپ کو سمجھے, اپنی اتھارٹی کو, اپنے اختیار کو جانے, کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس اپرچونٹی کو مس کریں. اس نوجوان نے اس گریٹ اپرچونٹی کو جو خدا نے اسے دی تھی, he missed this opportunity. اس نوجوان کا کلام مقدس میں کوئی نام نہیں آیا, کوئی شخص اس کا نام نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے, لیکن یسوع مسیح نے خود اس کو بلایا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لے. تو یہ جو شخص ہے یہ بھی شاگردوں میں سے ایک عظیم شاگرد بن سکتا تھا, لیکن he missed his opportunity. He missed that point. جب خدا اس کے اوپر مہربان تھا, اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا. یہ نوجوان جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع کو چھوڑ کر واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹ گیا. یہ شخص جو ہے وہ ایک عظیم خدا کا خادم بن سکتا تھا, اور اس کا نام بھی کلام مقدس میں آ سکتا تھا, اور آج ہم اس کو بھی ایک بڑے رسول کے طور پر جان سکتے تھے, کیونکہ باقی شاگرد اپنا سب کچھ چھوڑ کر خداوند کے پیچھے ہو گئے. لیکن اس نے کچھ نہیں چھوڑا, اس نے کچھ سیکریفائز نہیں کیا. تو میرے عزیزو, تھنک ان دس ایئر کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو خداوند میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں. اگر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو ٹرائی ٹو لیو دیٹ تھنگس بیہائنڈ. ان چیزوں کو پیچھے اپنی پرانی زندگی میں چھوڑ دیں, پچھلے سال میں چھوڑ دیں, تاکہ آپ اس اپرچونٹی کو, اس سال کو جو خدا نے آپ کو بخشا ہے, اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں. یسوع کو اس کی زندگی میں ایک کمی نظر آئی, لیکن میرے عزیزو آج جب یسوع کو ہماری زندگیوں میں کمی نظر آتی ہے تو وہ ہمیں کامل بنا سکتا ہے. یسوع اس شخص کو بھی کامل بنا سکتا تھا, لیکن اس نے یسوع کو اجازت نہیں دی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ شخص دنیاوی طور پر بڑا مالدار تھا, دنیاوی طور پر بڑا مالدار تھا, لیکن یہ شخص جو ہے وہ آسمانی خزانے کا مالک بن سکتا تھا. بٹ ہی مسڈ ہز اپرچونٹی. اس نے اپنے اس موقع کو ضائع کر دیا. یہ شخص جو ہے دنیاوی طور پر تو بہت مالدار تھا, لیکن یہ شخص جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں خدا کا ایک زبردست فرزند بن سکتا تھا, سورما بن سکتا تھا ایمان کا. بٹ ہی مسڈ ہز اپرچونٹی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو کر چلا گیا. کیا ہو کر چلا گیا؟ غمگین ہو کر چلا گیا. لیکن یاد رکھیں, اگر وہ اپنی اس اپرچونٹی کو مس نہ کرتا تو وہ حقیقی خوشی اور شادمانی کا مالک بن سکتا تھا. بہت دفعہ میرے عزیزو ہم اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں جب خدا ہم پر مہربان ہوتا ہے. اینڈ وی مس دیٹ اپرچونٹی. کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جب یروشلم کے پاس آیا تو وہ یروشلم پر رویا. رویا. پتہ کیوں؟ کیونکہ یروشلم نے اس وقت کو نہ پہچانا جب خدا اس پر مہربان تھا. یروشلم مسڈ ہر اپرچونٹی. کہ ہم کتنی اپرچونٹیز اپنی زندگیوں میں مس کر رہے ہیں. جب خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے,
جب خدا ہماری زندگی میں بڑھوتری لے کر آنا چاہتا ہے، جب خدا ہماری زندگیوں میں خوشحالی کو لے کر آنا چاہتا ہے، تو میرے عزیزو اس نوجوان نے اپنی زندگی میں آتی آتی برکت کو دھکا مار دیا، کھو دیا اس نوجوان نے اس برکت کو۔ بہت دفعہ کلام مقدس ایسے لوگوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے who missed their opportunity۔ آپ سب جہازی کے بارے میں جانتے ہیں جو الیشا کا ڈسائپل تھا، کلام مقدس میں لکھا کہ وہ صرف 2 جوڑی سوٹوں کی خاطر، صرف کپڑوں کی خاطر اس نے نعمان کوڑی کا کوڑ اپنے اوپر لے لیا، اور وہ بھی جیسے ایلیا کا، الیشا جو ہے وہ ایلیا کا شاگرد تھا، تو ایلیا کی برکت کا دگنا جو ہے الیشا کی زندگی میں آیا، تو الیشا کے پاس جو ڈبل انوائنٹنگ تھی وہ 4 گنا جہازی کی زندگی میں آ سکتی تھی یا نہیں آ سکتی تھی؟ آ سکتی تھی، لیکن اس نے دنیا داری کو زیادہ چاہا، دنیا کی خواہشات کو زیادہ چاہا، دنیا کی عیش و عشرت کو زیادہ چاہا۔ تو میرے عزیزو ڈونٹ مس دس اپورچونٹی، جب خدا آپ کے اوپر مہربان ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یہودا اسکریوتی کو خداوند یسوع مسیح نے نام لے کر بلایا تھا، یہودا اسکریوتی، یہودا، اوکے میں لیٹ می آسک یو ون مور کوسچن، یہودا اسکریوتی کا گناہ بڑا تھا؟ آپ کو معلوم ہے یہودا اسکریوتی کون تھا، کیا گناہ تھا اس کا؟ ایوری باڈی نوز نا، یہودا وہ تھا جس نے یسوع مسیح کو پکڑوا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اوکے، یہودا کا گناہ بڑا تھا یا پترس کا گناہ بڑا تھا؟ پترس کا گناہ کسی کو معلوم ہے اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے مسیح خداوند کا انکار کیا تھا۔ دونوں میں سے کس کا گناہ بڑا تھا؟ ہاں جی، پترس کا گناہ بڑا تھا۔ اوکے، ادھر سے یہودا کا گناہ بڑا تھا۔ یاد رکھے گناہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہے، گناہ دونوں نے ایکول کیا تھا۔ یہودا کا گناہ اور پترس کو گناہ دونوں برابر تھے، لیکن پترس نے کلام مقدس میں لکھا کہ زار زار رویا، اس نے رو کر اپنے گناہ پر ندامت چاہی، معافی مانگی، اور خدا نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن یہودا نے کیا کیا؟ یہودا نے نہیں معافی مانگی بھائی جی، یہودا نے معافی نہیں مانگی، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو پشیمانی کے حوالے کر دیا، پشیمان ہوا، اور پھر اس پشیمانی میں جا کر اس نے ریگریٹ کیا، اور اس ریگریشن میں اس نے جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی، جبکہ آلریڈی پہلے ہی خداوند یسوع مسیح اسے معاف کر چکا تھا۔ صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا دیا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہودا کی معافی کا اعلان آلریڈی ہو چکا تھا، لیکن اس نے اس معافی کو قبول نہیں کیا۔ تو میرے عزیزو یہی حال میرا اور آپ کا بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک پوتر خون کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوا ہے، ہمیں رہائی دے دی ہوئی ہے، ہمیں چھٹکارا دے دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دلوں کو سخت کر کے خدا سے دور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنانا چاہتے۔ اس لیے میرے عزیزو دھوکہ نہ کھائیں، اینڈ ڈونٹ مس دس اپرچونٹی۔ کل رات کو لائبیریا میں ہم نے چرچ پلانٹنگ کا کام کرے، اور لائبیریا میں سے کل جو وہاں پہ بشپ ہیں ہمارے، انہوں نے مجھے رات کو میسج بھیجا، اور یہ اسسٹنٹ پاسٹر تھے، اور ان کے ساتھ میں ملا، اور انہوں نے جب ہم لوگ سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے تھے اس کی سرٹیفکیٹ کی تصویر مجھے بھیجی، اینڈ ہی ٹولڈ می ہی سڈنلی پاسڈ اوے۔ ہی واز پرفیکٹلی ہیلدی، اس کی زندگی میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے عزیزو، ہم اس زندگی کی کبھی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم کب تک رہیں گے یا کب تک نہیں رہیں گے۔ آج کا دن یہ میسر ہے، اور ابھی شروع میں بھائی لوگوں نے گایا دس از دی ڈے دیٹ دی لارڈ ہیز میڈ وی ول ریجوائس اینڈ بی گلیڈ ان اٹ، کہ یہی ہے دن جو خداوند کا ہے، ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے۔ یہی ہے دن بھائی عزیزو، کل کا دن کا کیا پتا۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں جب خدا ہم پر مہربان ہے۔ پترس نے معافی مانگ لی، لیکن یہودا اسکریوتی نے معافی نہیں مانگی۔ ساؤل بادشاہ جو ہے یہ بھی داؤد کی طرح خدا کے دل کے موافق شخص بن سکتا تھا، لیکن نہیں بن پایا۔
He missed उस अपॉर्चुनिटी जो खुदा ने उसे बख्शी थी. आप सामरिया के शमाउन जादूगर के बारे में जानते हैं. ये शमाउन जादूगर जो है वो भी कलीसिया का एक मजबूत सतून बन सकता था. इसने भी तौबा कर ली थी, इसने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया था, जादूगरी छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल नहीं बदला, इसके तौर तरीके नहीं बदले. अगर ये जादूगर, शमाउन जादूगर जो है, ये अपने आप को बदलता, अपने दिल को बदलता, तो आज हम इसको अच्छे लफ्जों में याद करते हैं. बट ही मिस्ड हिज अपॉर्चुनिटी. जब खुदा उस पर मेहरबान था. तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें. जब खुदा अपनी बरकत को हम पर निछावर करने को है, अपनी कसरत की बरकत को हमारी जिंदगियों में उंडेलने को है, और खुदा नहीं चाहता कि हमारी जिंदगियों में स्लिपरी ब्लेसिंग्स हों, बस आए और चली जाएं बस. नो, दैट इज नॉट गॉड्स प्लान. और दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, फिसलनी बरकत के जुए को तोड़े. ब्रेक द योक ऑफ स्लिपरी ब्लेसिंग्स. वी नीड टू ब्रेक दिस योक. ये जो जुआ है, हमें इससे आजादी की जरूरत है. इस्तस्ना की किताब उसके 28वें बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, तू घर तो बनाएगा मगर उसमें बसने ना पाएगा, तू पाकिस्तान तो लगाएगा पर उसका फल खाने ना पाएगा. यानी मुराद यहां पर यह है कि तेरी जिंदगी में बरकत तो आएंगी, लेकिन तू उन बरकत को एंजॉय नहीं कर पाएगा, उनसे फायदा नहीं उठा पाएगा, उनसे महसूस नहीं हो पाएगा. तो मेरे अजीजों, नाफरमानी जो है, हठधर्मी जो है, वो हमारी जिंदगियों में फिसलनी बरकत को लाने का सबब बनती है. जब आप नाफरमानी को अपनी जिंदगियों में से दूर कर देंगे तो खुदा आपको आपकी मेहनत का पूरा पूरा हासिल देगा. और फिर यह नहीं कि आप गधों की तरह सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहेंगे और फिर महीने के एंड पर आपके पास जो थोड़े से पैसे आएंगे वो कहेंगे कि दीज आर नॉट इनफ फॉर अस, कि ये हमारे लिए काफी नहीं है. या ये नहीं होगा कि पैसे तो आएंगे आपके पास, लेकिन जिस तरह से आएंगे वैसे ही चले जाएंगे. याद रखें मेरे अजीजों, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को लेके आना चाहता है. गॉड वांट टू ब्लेस यू अबव ऑल नेशंस. खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा आपको बरकत देना चाहता है. खुदा आपको सरफराज करना चाहता है. और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू फिर सदा ही सरफराज रहेगा, हमेशा के लिए आपको खुदा सरफराजी बख्शेगा. यह नहीं कि चंद दिन तो हम बड़े सुपरमैन की तरह जिंदगी बसर करें और फिर चंद सालों के बाद फिर दोबारा वापस उसी हालात में. और मैं थोड़े दिन पहले काफी सारे लोगों के बारे में पढ़ रहा था जिनके ये लॉटरी निकले, यूरोप लॉटरी आप सब जानते हैं, वो निकले और उन्होंने एकदम से वो अमीर हो गए और फिर कुछ सालों के बाद फिर दोबारा कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली, कुछ का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और कुछ लोग जो है फिर दोबारा उन्हीं हालात पर आ गए. जब खुदा हमें बरकत देता है तो वो मुस्तकिल होती है, अबदी होती है, यह नहीं कि वो चंद रोजा हो. आज जो खुदा बरकत आपको देने को है उस पर तवक्कल करें, भरोसा करें कि आपकी बरकत जो है वो अबदी होंगी. फिसलनी बरकत के जुए को तोड़ने का जो सबब है वो हमारी ताबेदारी है. फर्माबरदारी जो है वो जुओं को तोड़ देती है. और जब आप खुदावंद की ताबेदारी करेंगे, फर्माबरदारी करेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी में जो आप मेहनत और मुशक्कत करेंगे वो रायगा नहीं जाएगी. खुदा आपके हाथों का पूरा पूरा हासिल आपको देगा. खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा. खुदा आपकी जिंदगी में मौजूदात करेगा और आप मौजूदात से भरपूर जिंदगी बसर करेंगे. खुदा की हजूरी आपके साथ होगी और आप खुदा की हजूरी को महसूस कर पाएंगे. खुदा आपको आपके दुश्मनों के ऊपर गलबा बख्शेगा और आप अपने दुश्मनों की कमर को तोड़ने का सबब बनेंगे. खुदा आपकी कमियों और कमजोरियों को अपने जोर, अपनी कुव्वत और अपनी ताकत में बदलेगा और आप फिर फतहमंद होंगे और फिर आप हमेशा फतहमंद ही रहेंगे. खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा. खुदा आपकी जिंदगी में तरक्की पर तरक्की लेकर आएगा और खुदा आपकी जिंदगी में खुशहाली पर खुशहाली लेकर आएगा. और फिर ऐसा नहीं होगा कि आप घर बनाएंगे लेकिन दूसरे रहेंगे, नहीं, बल्कि आप घर खरीदेंगे और फिर आप उसमें रहेंगे भी. आप दरख्त लगाएंगे और उसका फल खाएंगे भी. आप जॉब करेंगे और उस जॉब से आप अपनी जिंदगी को मोर इजी और फ्रूटफुल बना भी पाएंगे, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगियों में से नाफरमानी को निकालकर ताबेदारी को ले जाएगा. और इसके एवज में खुदा की जो लानतें हैं वो आपकी जिंदगी से जाती रहेंगी और खुदा की बरकत जो है वो मैग्नेटिक पावर की तरह आपकी जिंदगी में लौट आएंगी, क्योंकि खुदा आपके साथ है. और खुदा अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत के वसीले से वो आपको एक ईमान का जबरदस्त सूरमा बना देगा. जैसे अब्राहम
اگر خدا کی تابع داری نہ کرتا اور کو چھوڑ کر نہ آتا تو آج وہ کبھی بھی ایمانداروں کا باپ نہ ہوتا. اگر نوح کشتی نہ بناتا تو وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہلاک ہو چکا ہوتا. اگر پالوس خیمہ بنانا نہ چھوڑتا تو وہ کبھی بھی ایک عظیم رسول نہ بنتا. اگر پطرس مچھلیاں پکڑنا نہ چھوڑتا تو وہ آج کبھی بھی کلیسیا کا حاکم جو ہے وہ جو لیڈر جو ہے وہ نہ بنتا. اور اگر دانیل بتوں کے آگے جھک جاتا تو آج ہم کبھی بھی اسے ایمان کا سورما نہ کہتے. یوسف اگر پوتیفر کے گھر سے نہ بھاگتا تو آج ہم کبھی بھی یوسف کی تابعداری اور پاکیزگی کی مثالیں نہ دیتے. اگر موسیٰ بیابان سے کب واپس نہ آتا تو میرے عزیزو ہم کبھی بھی موسیٰ کو ایک دنیا کا حلیم ترین شخص کے طور پر نہ جانتے. انہوں نے اپنے موقع کو مس نہیں کیا تو میرے عزیزو پھر خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی اس موقع کو مس نہ کریں. تیسرا پوائنٹ ہے کہ they followed their God wholeheartedly. انہوں نے اپنے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کی. تو میرے عزیزو اگر آج میں اور آپ بھی اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند کی پیروی کریں گے تو ہم بھی میرے عزیزو دنیا کی سربلندیوں پر پہنچائے جائیں گے. ہم بھی وہ سب کچھ کرنے کے قابل ہوں گے جو خدا مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے بلا رہا ہے. یاد رکھیں، جب آپ پورے دل کے ساتھ خدا کی آواز کو سنیں گے تو خدا آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. خدا کبھی بھی آپ کی بے عزتی نہیں ہونے دے گا. خدا آپ کو دنیا میں کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا، بلکہ خدا آپ کو دل کی مرادوں کو پورا کر کے آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے جائے گا. اور ساؤل کے بارے میں لکھا ہے کہ ساؤل نے پورے دل کے ساتھ خدا کی تابعداری نہ کی بلکہ وہ گناہ میں مرا. اور پھر ربہام کے بارے میں لکھا ہے سو ربہام نے خداوند کے سامنے بدی کی کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا. یہورام کے بارے میں لکھا ہے اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے. اور پھر اخزیہ بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اخزیہ نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا. اور پھر امسیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امسیہ نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے مگر اس کا دل کامل نہیں رہا. اخزیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اخزیہ نے وہ نہ کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے بلکہ اس نے اور بھی زیادہ خداوند کا گناہ کیا. اور پھر منسی کے بارے میں لکھا ہے کہ منسی نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے. اور امون کے بارے میں لکھا ہے اور جو خداوند کی نظر میں برا ہے وہی اس نے کیا جیسا اس کے باپ منسی نے کیا تھا. اور پھر یہو یحکیم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے. یہو یحکیم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا ہے. اور صدقیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کی پوری پیروی نہ کی تو ان کے بارے میں یہی لکھا گیا کہ انہوں نے پوری پیروی نہ کی. لیکن جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے پوری پیروی کی تو ان کے بارے میں کلام مقدس یہی صداقت دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا کی پیروی کی. اگر آپ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند کی پیروی کریں گے تو خداوند کے حضور میں جو یادگار کا دفتر ہے، ملائکی نبی کے صحیفے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں پھر آپ کے بارے میں بھی یہی لکھا جائے گا کہ اس نے پورے دل، پوری جان اور پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کی. آسا کے بارے میں لکھا ہے کہ جو خداوند اس کے خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا، آسا کا دل عمر بھر کامل رہا. اور یہوشفت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہوشفت اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا اور اس کے حکموں پر چلتا رہا. شاہ یہودا یہوشفت نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل لگایا اور یہوشفت نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے. یواس کے بارے میں لکھا ہے یوحاس وہی جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے کرتا رہا. عزیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عزیہ نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا اور امسیہ کا دل خداوند کے ساتھ کامل رہا. یوتام کے بارے میں لکھا ہے کہ یوتام نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک کیا، ایسا ہی کیا جیسا اس کے باپ حزقیہ نے کیا تھا. اور حزقیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حزقیہ نے وہی کام جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا
کیا. اور یوسیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یوسیہ نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ ہرگز نہ مڑا. میرے عزیزو، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. آج اگر اس سال کو جس کا آپ آغاز کر چکے ہیں، اس عہد کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ خداوند کے پاس آتے ہیں کہ اس سال میں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند کی پیروی کروں گا، تو یاد رکھیں پھر آپ کی زندگی میں جو ہے وہ سلپری بلیسنگ نہیں آئیں گی، بلکہ وہ بلیسنگ آئیں گی جو آپ کی زندگی میں ٹھہریں گی بھی اور پھر ملٹی پلائی بھی ہوں گی. جب آپ پورے دل کے ساتھ خداوند کی پیروی کریں گے تو خدا کی برکات آپ کی زندگی میں کبھی بھی پھسلنے نہیں پائیں گی. خدا آپ کو برکت پر برکت دے گا، خدا آپ کو ترقی پر ترقی دے گا، خدا آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے جائے گا، اور خدا آپ کو آپ کی تمام بیماریوں سے شفا دے گا. خدا آپ کے سارے بندنوں کو توڑ دے گا، خدا آپ کے لیے سارے بند دروازوں کو کھول دے گا، اور خدا آپ کی زندگی کو معجزات سے بھر دے گا. اور پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میری زندگی میں تو کبھی کوئی برکت ہی نہیں آئی. پھر آپ کی زندگی خدا کی روحانی، جسمانی اور مالی برکات سے بھرپور ہوگی. آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو مجھے فضل دے کہ یہ سال میری زندگی میں سلپری بلیسنگز کا سال نہ ہو بلکہ کثرت کی برکات کا ہو، تاکہ جو بھی برکت میری زندگی میں اور میرے خاندان کے پاس آئے وہ میرے زندگی میں اور میرے خاندان میں ٹھہرے بھی، تاکہ اس سے خداوند کے نام کو